سورہ زاریات مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، 360 کلمات ہیں، 1239 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والذاریات ذروا، قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، قسم ان ہواؤں کی جو خاک وغیرہ کو اڑاتی ہیں، بکھیر کر اڑانے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، یعنی وہ گھٹائیں، وہ بدلیاں، وہ بادل جو بارش کا پانی اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرم چلنے والیاں، وہ کشتیاں جو پانی میں بہت سہولت کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو اللہ کے حکم سے بارش، رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مدبرات الامر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں معاملات کی تدبیر کرنے والا بنایا، عالم میں تدبیر اور تصرف کا اختیار عطا فرمایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتوں کو تدبیر اور تصرف کا اختیار دیا، اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اختیارات عطا فرمائے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں، کہ ہوائیں مٹی بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر بسہولت نرم نرم چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے شہروں میں، مختلف زمینوں میں اللہ کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ قسم کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم فرمائی گئی، یعنی قسم اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ارباب دانش کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان میں نظر کر کے بعث و جزا پر استدلال کریں، یعنی غور و فکر کریں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ثواب اور سزا ملنی ہے، کہ جو قادر برحق ایسے امور عجیبہ پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی، زندگی عطا فرمانے پر بے شک قادر ہے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب ہونا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ضرور ہونا ہے، اور حساب کے بعد نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آرائش والے آسمان کی قسم، اس آسمان کی قسم جسے ستاروں سے مزین کیا گیا، کہ اے اہل مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں تم کیسی باتیں کہتے ہو؟ انکم لفی قول مختلف، تم مختلف بات میں ہو۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی مجنون، معاذ اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم کو کبھی سحر، جادو بتاتے ہو، کبھی شعر، کبھی کہانت، کبھی اگلوں کی داستانیں۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو، اور جو محروم ازلی ہے اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور بہکانے والوں کے بہکائے میں آتا ہے۔
یعنی جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے وہی بہکتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہتے کہ ان کے پاس کیوں جاتا ہے، وہ تو شاعر ہیں، ساحر جادوگر ہیں، کاذب جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو کہتے کہ وہ شعر ہے، سحر ہے، جادو ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ۔ قتل الخراسون، مارے جائیں دل سے تراشنے والے، جن لوگوں نے اپنے دل سے من گھڑت باتیں تراشی ہیں وہ ہلاک و برباد ہوں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی نشہ جہالت میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسخر اور تکذیب کے طور پر مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ ان کے جواب میں فرمایا جاتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ اور دنیا میں تمسخر سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لاؤ جس کا وعدہ دیتے ہو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، یعنی اپنے رب کی نعمت میں ہیں، باغوں کے اندر جن میں لطیف چشمے جاری ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور زیادہ حصہ رات کا نماز میں گزارتے۔ اللہ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے، رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگتے۔ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے ہیں اور بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور رات کا پچھلا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں، اور اتنے سو جانے کو بھی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ سائل مانگنے والا منگتا تو وہ ہے جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم بے نصیب وہ ہے کہ حاجت مند ہو اور شرم کی وجہ سے سوال بھی نہ کرے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے اپنے مال سے سائل اور محروم کی مدد کرتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ زمین میں ایسی نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے، اللہ کی قدرت اور حکمت معلوم ہوتی ہے۔ وفی انفسکم، اور خود تم میں نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں، تمہارے تغیرات میں، کہ کیسے تم ماں کے پیٹ میں مختلف حالتوں میں رہے، پھر کیسے تم بچے پیدا ہوئے، کیسے جوان ہوئے، پھر کیسے بوڑھے ہوئے، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائب و غرائب ہیں جس سے بندے کو اس کی شان خدائی معلوم ہوتی ہے۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے کہ اسی طرف سے بارش کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے،
اور جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے، یعنی آخرت کے ثواب اور عذاب کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ سب آسمان میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تو آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو، یعنی تمہاری عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا اور یہ سچی کتاب ہے۔ سورہ زاریات کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔